نفرتی چنٹوؤں کے نام ایک نظم پڑھ رہا ہوں کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے، آتے ہوئے پل سے نفرت ہے، ان کو کبیر کے دوہوں سے، غالب کی غزل سے نفرت ہے۔ تھکے تو نہیں ہے کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے، آتے ہوئے پل سے نفرت ہے، ان کو کبیر کے دوہوں سے، غالب کی غزل سے نفرت ہے۔ وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے، وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے، میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے، میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے۔ بے جان سی ان دیواروں میں، سنیے گا مصرے، کہ بے جان سی ان دیواروں میں چاہت ہی چاہت پاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ 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 گے، کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے۔ مجھے لگنا نہیں چاہیے کہ آپ تھکے، میں ایک ایک نام گناتا جاؤں گا اور بہار ان ناموں پر مہر لگاتا جائے گا۔ میں پڑھتا ہوں کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے، شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے، کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے، شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے، سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے، سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے، سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے۔ ہائے 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 کیا دستاویزی نظم ہو رہی ہے، بابا بابا۔ سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے۔ آپ کے یہاں کے ایک نیتا ہیں، ٹریول ایجنٹ ہیں، وہ ٹریول ایجنسی کھول رکھی ہے بندے نے، ڈیلی آپ کو ٹکٹ دیتے رہتے ہیں کہ چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، لیکن بندہ کبھی امریکہ لندن کا ٹکٹ نہیں دے گا، جس ملک سے اس کو پیار ہے وہاں کا ٹکٹ دیتا ہے۔ تب میں یہ مصرع پڑھتا ہوں کہ جن کو جانا تھا چلے گئے، تاج پور والوں لگانا مہر میری اس بات پہ، کہ جن کو جانا تھا چلے گئے، اب ہم کو بھیج نہ پاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جن کو جانا تھا چلے گئے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے۔ زندہ باد عمران بھائی، زندہ باد۔ مایوسی ایک کنارے رکھیے، 10 سال 15 سال 20 سال تاریخ کے پنوں پر ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہوتے۔ تاریخ آنے والے دنوں میں جب پلٹے گی اپنا پنا تو وہ نقطہ کہاں غائب ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تب عمران پڑھتا ہے کہ جمنا کا کنارہ اپنا ہے، ہر ایک نظارہ اپنا ہے، وہ بھول بھلیا اپنی ہے، وہ قطب مینارہ اپنا ہے۔ تمام لوگ ایسے ہیں میں جن پہ دیکھ پا رہا ہوں جو کئی موقعوں پر خاموش رہ گئے۔ آپ کا دل دھڑک کے آپ کے ہاتھوں میں آئے تو اسے تالیوں میں بدل دیجئے گا۔ میں اگلے 2 مصرے پڑھ کے آپ سے ودا لیتا ہوں، میرا دامن دعاؤں سے بھر کے بھیجیے گا، مجھے بہت لمبے سفر پہ جانا ہے۔ کہ جمنا کا کنارہ اپنا ہے، ہر ایک نظارہ اپنا ہے، وہ بھول بھلیا اپنی ہے، وہ قطب مینارہ اپنا ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو، سارا کا
اگلا مصرع پکارتا ہے آپ کو یہاں سے وہاں تک قسم ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو سارا کا سارا اپنا ہے 15 اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے 15 اگست کا لال قلعہ. ارے بھائی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بھائی. زندہ آباد کیا دستاویزی نظم ہو رہی ہے صاحب. آہا یہ تاریخ کی طرح پڑھی جائے گی انشاءاللہ. کچھ بدلاؤ تو نہیں آیا مجھ میں. ہاں بس میں خدا سے یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں, کسی بھی عدالت میں بیٹھوں, کسی بھی پنچایت میں بیٹھوں, لیکن ہاں وہ بھی سنا دوں, لیکن لہجہ نہ بدلے, آخری سانس تک لہجہ نہ بدلے. اور جس دن لہجہ بدلنے کی مجبوری آئے خدا سے دعا ہے کہ میری سانسوں کی ڈور اسی دن توڑ دے. میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ لہجہ کبھی نہ بدلے, کبھی مجبور نہ ہونا پڑے. میں مصرع پڑھتا ہوں کہ جمنا کا کنارہ اپنا ہے, ہر ایک نظارہ اپنا ہے, وہ بھول بھلیا اپنی ہے, وہ قطب مینارہ اپنا ہے. ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو سارا کا سارا اپنا ہے, 15 اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے. آپ سب شریک ہو سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تمنا تھی کہ آپ آتے اور یہ گلدستہ پیش کرتے اور یوں شال پہناتے. کنارہ اپنا ہے, ہر ایک نظارہ اپنا ہے, ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو سارا کا سارا اپنا ہے, 15 اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے, 15 اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے. اب پیار میں بھی ہندو مسلم کتنا نیچے گر جاؤ گے, بولو کیا کیا جھٹلاؤ 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 گے. بہت شکریہ. اور جاتے جاتے آپ سے اتنا کہہ کے جا رہا ہوں, کئی ساری آوازیں تھیں اس نظم کے لیے کہ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی, سمندر سی خاموش گہری ہے دلی, سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی, سمندر سی خاموش گہری ہے دلی. جب میں یہ نظم پڑھتا تھا تو میرے من میں کئی بار خیال آیا کہ خدا نے مجھے کبھی وہ طاقت دی کہ میں پارلیمنٹ میں بیٹھا تو میں اس ماں کے لیے وہاں آواز اٹھاؤں گا. اور میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے پارلیمنٹ میں اپنی جو پہلی سپیچ کی میں نے اس میں نجیب کی ماں کے آنسوؤں کے لیے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہمیں فخر ہے, اللہ میری دعائیں آپ کو سلامت رکھے. کہ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی, سمندر سی خاموش گہری ہے دلی, مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی. وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے, وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے, وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے, یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے, تڑپ کر کے یہ ہے, یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے, تڑپ کر کے یہ ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں پوچھ
پوچھتا ہے کوئی حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا۔ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں۔ وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں۔ وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں۔ وہی ہے میری زندگی کی کمائی، وہی ہے میری زندگی کی کمائی، وہی تو ہے برسوں کا مال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے۔ یہ اب ایک ماں کی کہاں ایک ماں کی نظم نہیں رہ گئی، یہ ہندوستان کی ہزاروں لاکھوں ماؤں کی نظم بن چکی ہے۔ ایک بار پرزور تالیاں اپنے محبوب شاعر عمران پرتاپ گڑھی صاحب کے لیے، جو اس بیماری کے باوجود مائک پر کھڑے ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں آپ کی محبت۔ جاتے جاتے تاج پور والوں، سمستی پور والوں، بس اتنا کہہ کے جا رہا ہوں کہ فلائٹ ہے، جلدی نکلنا ہے، کہ بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں، بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں۔ قسم کیسی بھی ہو سب توڑ کر آتا رہوں گا میں، قسم کیسی بھی ہو سب توڑ کر آتا رہوں گا میں۔ بھلے ہی شہرتوں کی میں سبھی اونچائیاں چھو لوں، بلا کر دیکھ لینا دوڑ کر آتا